بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاکس۔ ناظرین، نامور کالم نگار جاوید چودھری دنیا بھر کی سیاحت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ آپ اپنی سیاحتی دوروں کی تفصیلات گاہے بگاہے اپنے کالموں میں اپنے قارئین کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں جاوید چودھری نے اردن کا دورہ کیا۔ اس دوران وہ بحر مردار کے کنارے واقع قدیم بستی صدوم میں گئے، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی موجود ہے۔ یہ بستی عذاب الہی کا شکار ہو کر سینکڑوں سال قبل قصہ پارینہ بن چکی ہے، مگر اس کے آثار آج بھی انسانیت کو خوف خدا کی تلقین کرتے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ جاوید چودھری اپنے کالم میں بتاتے ہیں کہ ان کے سفر سے متعلق حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ یہ جداء الانبیاء کے ساتھ عراق کے شہر عرا سے نکلے۔ یہ پہلے موجود ترکی کے شہر شانلی عرفہ پہنچے۔ عرفہ کے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سفر کرتے ہوئے صدوم کے قریب پہنچے، جہاں حضرت ابراہیم فلسطین تشریف لا رہے تھے، لیکن حضرت لوط اپنی اہلیہ کے ساتھ صدوم میں رک گئے۔ صدوم کے لوگ دو علتوں کے شکار تھے۔ یہ رہزنی کرتے تھے، صدوم شام کے راستے میں پڑتا تھا۔ یہ لوگ سڑک سے گزرتے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ دوسرا، یہ ہم جنسیت کا شکار تھے۔ مرد مردوں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات رکھتی تھیں۔ حضرت لوط انہیں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، انہیں بڑھاپے میں اولاد نرینہ کی خوشخبری سنائی اور صاحبزادے کا نام حضرت اسحاق تجویز کیا، اور پھر یہ صدوم آ گئے۔ یہ مہمان بن کر حضرت لوط کے گھر میں ٹھہرے۔ صدوم کے حوث کے پجاریوں نے حضرت لوط کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ مہمانوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے۔ فرشتوں نے اپنے آپ کو حضرت لوط پر ظاہر کر دیا، انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا اور درخواست کی کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بستی چھوڑ کر پہاڑ پر تشریف لے جائیں۔ آپ سے درخواست کی گئی، آپ لوگ جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ حضرت لوط اپنی اہلیہ اور دو صاحبزادوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ فرشتوں نے اس کے بعد پوری آبادی ہتھیلی کی طرح پلٹ دی۔ انجیل کے مطابق گڑگڑاہٹ کی آواز آئی تو حضرت لوط کی اہلیہ نے مڑ کر دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی پر اسے پتھر کی چٹان بنا دیا۔ یہ چٹان آج بھی بحرمت کے کنارے موجود ہے، اور یہ دور سے ایک حیران پریشان خاتون دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے گزشتہ روز یہ چٹان دیکھنے کی توفیق بھی عطا کی۔ حضرت لوط اور اس کے بعد صاحبزادوں کے ساتھ غار میں تشریف لے گئے۔ یہ غار بھی اس وقت موجود ہے۔ اس غار میں بھی کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کا یہ واقعہ انجیل مقدس میں بیان فرمایا، اور قرآن مجید میں سورہ ہود، سورۃ انود اور شعراء اعراف اور ہجر میں بھی یہ علاقہ دنیا کا پست ترین مقام ہے۔ بحرمت اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانی ہے۔ یہ سمندر اس سے پہلے یہاں موجود نہ تھا۔ یہ قوم لوط پر عذاب کے نتیجے میں ظاہر ہوا۔ اس میں حیات بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں اسی لیے باقی علاقوں کے مقابلے میں گرمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ میرا ذاتی خیال تھا یہ جگہ مقام تفریح نہیں، یہ مقام عبرت ہے۔ میرا دل ڈر رہا تھا۔ میں نے اس خوف کی وجہ سے سمندر کے پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں جتنی دیر سمندر کے کنارے بیٹھا رہا، استغفار کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اور یہ دعا کرتا رہا، یا پروردگار مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں شامل فرما۔ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صدوم کی مناسبت سے ہم جنسیت کے سوڈامی اور لواطت کا نام دے دیا۔ میں دل سے سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو چوری اور ہم جنسیت دونوں پسند نہیں، لیکن یہ دونوں گناہ مل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص یا آبادی پر عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ لہٰذا میں نے آج تک کسی ایسے چور کو پرامن نہیں دیکھا جو ہم جنسیت میں مبتلا ہو۔ یہ لوگ جلدی امراض کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور ان کی جسمانی حدت بھی نارمل لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔
یہ لوگ غیر فطری موت کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔ میں نے خوف کے عالم میں نعیم ارشد کو ساتھ لیا اور ہم ڈیڈ سی کے کنارے سے اٹھ کر ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ ریسٹورنٹ بلندی پر تھا، وہاں سے فلسطین صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے فلسطینی بستیاں دیکھیں اور دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ فلسطین مسلمان کی بے حسی کا اجتماعی نوحہ ہے، اور یہ نوحہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مسلمان بے حسی کے خواب سے نہیں جاگتے۔ میری زندگی کی 3 بڑی خواہشوں میں سے ایک خواہش بیت المقدس میں نماز جمعہ کی ادائیگی تھی۔ میں نے فلسطین کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب العالمین مجھے اس زندگی میں ایک بار اپنا یہ گھر دکھا دے۔ میری اندر سے آواز آئی، اے گناہ گار شخص، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دن ضرور دکھائے گا۔ میں نے آمین کہا اور ہم جبل نیبو کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ارض مقدس فلسطین دکھائی تھی۔ حضرت موسیٰ کا انتقال بھی اسی علاقے میں ہوا تھا، تاہم اللہ تعالیٰ نے ان کے مدفن پر پردہ ڈال رکھا ہے۔